بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ان آیات کا جس کا تعلق حلال یا حرام کے ساتھ ہے، تو اس میں جو اہم آیات تھی، اس کے ساتھ کچھ جو ریلیٹڈ مسائل تھے یا جو ریلیٹڈ انڈسٹری کے ساتھ چیزیں تھیں وہ ہم نے مختلف ویڈیوز میں بیان کی۔ اب ہم دوسرا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں ان احادیث کا جن کا تعلق حلال یا حرام کے ساتھ ہے، یا ان میں حلال اور حرام کے حوالے سے تعلیمات ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، مقدس ہے۔ لا يقبل الا طیبا، وہ قبول نہیں کرتا مگر صرف اسے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے، بما امر بہ المرسلین، اس چیز کا حکم دیا ہے جو جس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے انبیاء کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تم بے شک جو بھی عمل کرتے ہو اس کا مجھے پتہ ہے۔ اور دوسری آیت ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے مسلمانوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں جو ہم نے تمہیں رزق میں دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کو بھی حکم دیا ہوا ہے اور تمام مسلمانوں کو بھی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ذکر الرجل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے شخص کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو بہت زیادہ لمبا سفر طے کرتا ہے، اشعث، اور جو گندہ بال ہو، اغبرا، اور اس کا جسم گردآلود ہو، یمد یدیہ، وہ اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس طرح سے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتا ہے آسمان کی طرف، اور کیا کہتا ہے؟ یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ومطعمہ حرام، اس شخص کا کھانا پینا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کے کپڑے یعنی اس کا پہناوا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی جو غذا ہے اس کو غذا دی گئی ہے حرام کی، فأنا یستجاب لذلک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دعاؤں کی قبولیت اور انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں باقاعدہ حلال غذا کا اپنا ایک اثر ہے، اور اسی طرح سے حرام کا ایک اثر ہے۔ یعنی ایک شخص یطیل السفر، بہت زیادہ لمبا سفر کرتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، مختلف دنیا میں دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرتا ہے، دین کے لیے گھومتا پھرتا، اپنی مغفرت کے لیے بہت زیادہ لمبے سفر طے کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بہت زیادہ سفر بھی کرتا ہو، اس کے بال بھی سفر کی وجہ سے گندے ہوئے، پورے جسم پہ گرد غبار بھی ہوں، اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس امید سے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوگی اور میری مغفرت ہوگی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ ایسے شخص کا
کھانا حرام ہے، ایسے شخص کا پینا حرام ہے، ایسے شخص کا لباس حرام ہے، ایسے شخص کی جو غذا اس کو ملی ہے، یعنی اس نے جو کھانا پینا کھایا اور یا اس کے باڈی کو جو خون ملا ہے یا گوشت پوست اس کا بنا ہوا ہے وہ بھی حرام سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی دعائیں پھر کیسے قبول ہوگی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کل تمام مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری ایک روایت ہے، وہ ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے نبی علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء، کہ کوئی شخصی پرواہ نہیں کرے گا ما اخذ منہ، کہ اس نے جو مال لیا ہے امن الحلال ام من الحرام، کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ اور آج کل میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص بہت زیادہ بھی اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، چونکہ آج کل جو انڈسٹری ہے تو انڈسٹری میں ہر پروڈکٹ میں ایسے انگریڈینٹس آئے ہیں، خواہ وہ کلرز ہیں، خواہ وہ ایڈیٹیوز ہیں، یا وہ کوئی فلیور ہے، جو بھی ہے وہ اکثر کیا ہوتے ہیں، حرام سے بنے ہوتے ہیں، حرام اجزاء سے، یا تو وہ میٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں یا اس کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں، یا وہ پلانٹس بیس ہوتے ہیں، لیکن پلانٹ پہ بھی ظاہری بات ہے یا وہ انٹاکسک ہوتے ہیں یا وہ ہیزرڈ ہوتے ہیں، یا کسی ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو کیمیکل بھی کیا ہوں وہ بھی حرام سورس سے بنے ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص وہ نہیں بھی چاہتا کہ میں کیا کروں، میں حرام نہ کھاؤں، بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حرام اور حرام صرف کمائی کے ساتھ یا کھانے پینے کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ سمپل تھا، کسی بھی دیکھتا بندہ کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے اسے آسانی سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن آج کل چونکہ انڈسٹری میں انگریڈینٹس آتے ہیں اور انگریڈینٹس میں بھی ای کوڈز لکھے ہوتے ہیں، یورپین کوڈز، ای کوڈز مطلب یورپین کوڈز، یہ نہیں کہ فرض کریں جیسے 120 ہے، 200 ہے یا 300 ہے یا اس سے آگے جتنی بھی یہ فگرز ہیں، تو چونکہ ہر مختلف پروڈکٹس ہیں، کلرز کے یا جیلاٹن کے یا اس طرح سے ایڈیپٹیوز ہیں یا فلیورز ہیں، ان کے اپنے اپنے ای کوڈز ہوتے ہیں۔ تو ابھی ان ای کوڈز کا عام آدمی کو کیا پتہ ہے، اسی وجہ سے ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ ہماری پوری کی پوری انڈسٹری یہ باقاعدہ حلال سرٹیفائیڈ ہو، اور لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اگر میں اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا ہوں حرام سے تو کم از کم مجھے پتہ ہو کہ یہ چیز اس میں حرام اجزاء شامل نہیں ہے۔ اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ لیتے ہیں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ اس پہ حلال کا لوگو لگا ہے یا نہیں، یعنی وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور اس طرح سے احادیث آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔